إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ظاہرۃ الطلاق اسباب و علاج۔ معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب اور اس بڑھتے ہوئے رجحان کا سد باب، علاج اور حل۔ سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی مصلحت کے پیش نظر معاشرے کے اندر امن و سکون قائم کرنے کے لیے جو پر رحمت نظام اپنے بندوں کے لیے عطا کیا ہے، ان میں سے ایک قانون اور نظام یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کمپنی دینے کے لیے، اس کی سکون اور راحت کے لیے، اولاد جیسی نعمت کی تمنا پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ساتھی عطا کیا ہے جسے زوجہ کہا جاتا ہے اور بیوی کہا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نظام دیا ہے شرعی طور پر، اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا معنی الضم والجمع، فریقین کے درمیان ایک ایسا عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس کے ذریعے وہ امور جو اس سے پہلے حرام ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت حلال قرار دیتے ہیں۔ ایک گھر آباد ہوتا ہے، خانہ آبادی ہوتی ہے، اور دو فریقین شوہر اور اس کی بیوی مل جل کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، گھر آباد ہوتا ہے، شوہر کو بھی سکون میسر آتا ہے، بیوی کو بھی، شوہر کو اپنا گھر میسر آتا ہے، بیوی کے لیے ایک چھت میسر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں
تو یہ ایک مثالی گھرانہ ثابت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے، سوچ اور فکر کے اختلاف کی وجہ سے، یہ دو فریق جن کو عقد نکاح کے ذریعے آپس میں یکجا کر دیا گیا ہے، ان کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اتنا مجبور نہیں بنایا کہ اب اگر نباہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اخلاقیات میں کمزوری کی وجہ سے ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے، یا دین سے دوری کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ناممکن ہے، تو لازمی طور پر دونوں میں سے ایک فریق سلگ کے اور اس طرح پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی مجبور نہیں کیا۔ جب کسی صورت میں صلح کی کوششوں کے باوجود، گھر کو چلانے کے لیے محنت اور کوشش کے باوجود گھر کا نظام نہ چل سکتا ہو، شوہر اور اس کی بیوی کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس عقدہ، اس گرہ جو نکاح کی ہے، اس کو کھولنے کے لیے بھی ایک حل بتلایا ہے، اور وہ حل ہے طلاق۔ جس طرح نکاح کا معنی دو فریقین کو ایک عقد کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے، اسی طرح طلاق کا معنی الترک والارسال، وہ گرہ، وہ ایگریمنٹ جو نکاح کے ذریعے کیا گیا تھا، اس کو ختم کرنا۔ یہ بھی شریعت نے اختیار دیا ہے مرد کو، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس بیوی کے ساتھ نباہ ناممکن ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اخلاقی ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں، یا دین کے باقی معاملات کے اعتبار سے ہوں، یا دنیاوی اعتبار سے جو شرعی اسباب بن سکتے ہوں، سمجھانے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود ہمارا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے، تو اللہ رب العزت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کا حق استعمال کر کے اس بیوی کو فارغ کر سکتا ہے۔ اور اگر بیوی کو یہ محسوس ہو اور وہ اس بات کو محسوس کرے کہ ایسے شوہر کے ساتھ جس کے اندر فلاں 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 کوتاہی اور کمی موجود ہے، اس کے ساتھ میرا نباہ ناممکن ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے حق دیا ہے علیحدگی اختیار کرنے کا، اور اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ حق استعمال کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جو رہنمائی کی اور شریعت کا جو مزاج ہے کہ حتی الامکان یہ جو ایگریمنٹ آپس میں ہوا ہے اس کو نبھایا جائے۔ جو شادی کے ذریعے خانہ آبادی ہوئی ہے، اس سسٹم کو چلایا جائے۔ کوئی آدمی کسی معمولی کوتاہی کی وجہ سے، کیوں کہ انسان کے اندر قومی کوتاہی تو ہوتی ہے، تو کسی معمولی سی بات پہ یہ حق استعمال نہ کرے۔ اس کو تحفظ دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق ایک حل تو ہے، جائز تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ یہ ایسے مشکل حالات میں جن میں چلنا ناممکن ہو، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک حل تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ یہ قدغن اس طرح اس لیے لگائی تاکہ طلاق دینے والا کسی معمولی سے مسئلے پر جس کی اصلاح ہو سکتی ہو، کسی معمولی سی بات پر وہ یہ اپنا حق استعمال نہ کر سکے۔ اور اسی طرح خلا کا حق عورت کو دیا، لیکن اس کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلا لیتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے،
اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یہ قدغن لگا دی۔ اس لیے یہ حق طلاق یہ اسلام کا پر رحمت قانون اور نظام ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کا بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی اسباب پر، ان عوامل پر غور کریں گے کہ جو اس کا سبب بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں۔ علماء نے ان کو چند نکات میں محصور کیا ہے۔ پہلے نمبر پر گناہ و معاصی، کہ جب کسی شخص کو، مرد یا عورت کو، ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، آپس میں نزاع پیدا ہوتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بدگمانیاں، غلط فہمیاں پیدا کر کے اس بستے ہوئے گھر کو اجاڑ دینا، ان کی آپس میں علیحدگی کروا دینا، طلاق تک نوبت پہنچا دینا۔ دوسری چیز، نکاح کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ مرد، بیٹا جو شادی کرنا چاہتا ہے اس سے بھی رائے لی جائے شادی کرنے سے پہلے۔ وہ صاحب دانش ہے، صاحب فہم و فراست ہے بالغ ہونے کے بعد، اور شریعت نے اس غرض کے لیے کہ بعد میں اس کے ذہن میں کوئی اشکال اور الجھن ہو، مخطوبہ جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اولیاء کی، سرپرستوں کی موجودگی میں اس کو ایک نظر دیکھنا بھی جائز قرار دیا ہے، تاکہ وہ اس کی شکل و صورت دیکھ لے، لیکن یہ علیحدگی میں نہیں، ابھی تک وہ غیر محرم ہے، اس کے والدین کی موجودگی میں، تاکہ کل کو وہ کہے مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو یہ لڑکی پسند ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا تو بالکل ڈھیل دی جاتی ہے، اور یا پھر اتنی سختی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ یہ موقع بھی نہیں دیا جاتا، جو بعد میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور وہ لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی پسند نہیں، یا لڑکی کہتی ہے مجھے لڑکا پسند نہیں۔ اس لیے شریعت نے بچی سے بھی، بیٹی سے بھی مشورہ لینے کا کہا ہے کہ والدین اس سے بھی مشورہ کریں، اس کے سامنے قوائف رکھیں لڑکے کے، ہم فلاں جگہ آپ کی شادی کرتے ہیں۔ بعض اوقات اب والدین اپنی انا کی خاطر یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسی جگہ پہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں جو کہ ان کو پسند نہیں ہوتی، ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی، اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرا سبب، بدگمانیاں، شکوک و شبہات۔ نکاح کا رشتہ خلوص و وفا کا رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے۔ جب شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، یا بیوی اپنے شوہر پر شک کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھے، حالانکہ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ چوتھا سبب، بے جا غیرت کا استعمال۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چاہیے تو یہ شوہر اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہو، لیکن ابتدائی طور پر ہر دوست کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ہر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ بیوی کو شوہر اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے ان کے سامنے چائے پیش کرو، کھانا پیش کرو، حالانکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ جب ان کی بات کھلی ہو جاتی ہے، مذاق تک پہنچ جاتی ہے، پھر اچانک غیرت جنم لیتی ہے کہ اس نے فلاں دوست کے ساتھ ہنس کے بات کیوں کی۔ اپنی یہ کوتاہی
اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اس کی غیرت جاگتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جس میں قصور سراسر ابتدائی طور پر اسلامی تعلیمات سے دوری کا سبب ہے۔ بیجا مردانگی کا اظہار یہ بھی بعض اوقات طلاق کا سبب بنتا ہے کہ آدمی اپنی مردانگی ثابت کرے، ہم مرد ہیں، ہمیں کوئی ٹوک سکتا ہے؟ عورت کی کیا حیثیت کہ ہمارے سامنے ایسی بات کرے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں یہ مردوں کی شقائق ہیں، مردوں کی طرح اشرف المخلوقات ہیں۔ بیوی گھر میں وزیر ہے شوہر کی، گھر مشورے کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے یہ بھی۔ اور چھٹا سبب نشوز، نافرمانی، بیوی شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، شوہر کے والدین کی توہین اور بے عزتی کرے، تو یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ بدخلقی اور دوسرے لوگ جن کا گھر کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، وہ گھر کے ہر معاملے میں بے جا مداخلت کریں، تو یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ شوہر کے رشتہ دار وہ آ کر اس کے گھر میں مداخلت کریں، اس کی بیوی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی نہ ہو، تو یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، معمولی بات پہ ناراضگی، لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، میرے بندوں سے یہ کہو کہ اچھی بات کریں، اگر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں گے شیطان درمیان میں سے راستہ نکالے گا اور اختلاف پیدا کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ساس اور بہو کا جھگڑا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا معاشرے میں کہ ساس ماں کی حیثیت میں ہوتی ہے، ماں کا کردار ادا کرے، بہو کی بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، وہ بیٹی کا کردار ادا کرے، لیکن یہ یہاں اتنا پاکیزہ رشتہ ماں اور بیٹی کا، اس کو نظر انداز کر کے دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں تو یہ بھی طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کا اپنی ذاتی یا نہ ضد کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے بیٹے کو حکم دینا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، آپ اس کو طلاق دے دیجئے، ہم کل آپ کی شادی کر دیں گے۔ والدین کا حکم ماننا لازمی ہے، لیکن اگر والدین ظلم اور زیادتی کا حکم دیں تو پھر ادب کے ساتھ ان کی گستاخی بھی نہ کی جائے اور ان کے حکم کی تعمیل۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مجھے حکم دیتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی قصور؟ کہا کوئی قصور نہیں، بہت اچھی ہے، نیک ہے، خدمت گزار ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس کو طلاق نہ دے، کسی بچی پر ظلم نہ کریں، تو اس نے کہا جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو۔ اس نے جب یہ بات سنائی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا متى کان ابوک مثل عمر، کیا آپ کا باپ حضرت عمر جیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی بے انصافی کی بات کریں، یہاں تو ضد، اناء اور ہٹ درمی ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنی ذمہ داریوں سے کترانا، ذمہ داریاں ادا نہ کرنا، فریقین کے، میاں اور بیوی کے جو آپس میں فطری حقوق اللہ نے رکھے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کریں تو یہ طلاق کے سبب بنتے ہیں۔ ان میں جن اسباب کو ختم کیا جا سکتا ہے ختم کیا جائے، اور اگر کوئی صورت نبھا کی نہیں ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ طلاق پہلا حل نہیں ہے میاں بیوی کے اختلاف کے دوران، بلکہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین، وہ آپ کی بیویاں جن کی نافرمانی سے آپ ڈرتے ہیں، پہلا سٹیپ یہ ہے فائزوہن، اگر وہ نافرمانی کریں، آپ کی بات نہ مانیں،
گھر میں بے سکونی پیدا کریں تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے اپنے بستر الگ کر لیجئے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ہلکی سی تادیب کرو تاکہ وہ ڈر کی وجہ سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ آپ کی بات مان لیں پھر خواہ مخواہ طلاق کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ان تین اسباب کے بعد چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی، ان کے والدین یا دونوں خاندانوں کے ذمہ دار لوگ مداخلت کریں اور ان میں مصالحت کروائیں۔ اور انہی آیات کے زمرے میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ اور جب یہ صورتحال کوئی بھی باقی نہ رہے تو پھر طلاق کا حق استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بھی شریعت نے اس قدر پر رحمت نظام بنایا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ایک ہی مجلس میں کئی طلاقیں دے دے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ دی جائے، اور تیسری مرتبہ تیسری طلاق جس طرح کہ اس آیت کے بارے میں عن ابی رزین قال قال رجل یا رسول اللہ الطلاق مرتان، شریعت نے تو 3 طلاقیں مقرر کی ہیں، لیکن آیت کہتی ہے طلاق مرتان فأین الثالثہ، قال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امساکم بمعروف او تسریح باحسان ہی الثالثہ، یہ تیسری طلاق ہے۔ تو گویا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ ایک طلاق دے مرد، ایک طلاق دینے کے بعد پھر عدت گزرنے دے، اور یہ طلاق پہلی جو ہوگی یہ طلاق رجعی ہوگی، عدت کے اندر اندر۔ اور عدت کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق ہونے کے بعد شادی شدہ عورت کی جو اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے عدت 3 حیض ہے، 3 حیض عدت ہے، یہ عدت گزرنے دے۔ اور اس عدت کے دوران شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ عورت اسی شوہر کے گھر میں رہے۔ عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ، اس کی رہائش کا انتظام اسی شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے رجوع کا حق دیا ہے، اگر عدت کے اندر اندر رجوع کر لے تو ٹھیک، کوئی نیا نکاح نہیں، کوئی نیا حق مہر نہیں، بس ان کی مصالحت ہوگی، ایک حق اس نے استعمال کیا تھا ختم ہو گیا۔ پھر دوسری طلاق کے بعد پھر عدت کے اندر اندر رجوع کا حق دیا، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تیسری طلاق دے دی، تو پھر تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع کا حق ہے، نہ نکاح جدید کا حق ہے، اور نہ ہی اس شوہر کے ذمہ اس عورت کا نان و نفقہ اور رہائش ہے، جس کا معنی یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلاق السنہ عن عبداللہ انہ قال طلاق السنة تطلیقۃ وہی طاہر فی غیر جماع فاذا حاضت وطہرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطہرت طلقها اخرى ثم تعتد بذلك بعد ذلك بحیضۃ، کہتے ہیں طلاق یہ ہے اگر کوئی 3 طلاقیں دینا بھی چاہتا ہے تو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں، پھر اس کے بعد حیض آئے اور ختم ہو جائے، پھر دوسری طلاق دینا چاہتا تو اگلے طہر میں دے، بشرط یہ کہ اس میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے۔ پھر تیسری طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے بعد آنے والے حیض کے بعد جو طہر ہے اس کے اندر طلاق دے، اور اس کے اندر صحبت نہ کی ہو، اس طرح 3 طلاقیں۔ اس لیے شرعی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی یہ حق استعمال کرنا چاہے تو ایک مرتبہ صرف 1 طلاق دی جائے۔ نمبر 2 طلاق حالت طہر میں دی جائے۔ نمبر 3 طلاق 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں دی جائے، لیکن اگر گواہ موجود نہ ہو، اکیلا آدمی بھی اگر طلاق دیتے طلاق شمار ہوگی۔
بیوی نہ بھی وہاں ہو، یہ حق شوہر کو اللہ نے دیا ہے، وہ طلاق کی نیت سے اپنے گھر میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا کہہ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر طلاق کے بعد عورت عدت گزارے۔ پانچویں نمبر پر عدت کے اندر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، شوہروں کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع بھی نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو اب صلح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ نکاح جدید ہوگا، نکاح جدید ہوگا۔ نکاح جدید کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: بیوی کی رضامندی، ولی کی موجودگی، گواہوں کی موجودگی، اور حق مہر نئے سرے سے مقرر کیا جائے گا۔ تو نیا نکاح جدید کے ذریعے یہ پھر اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری طلاق کے بعد عدت گزر گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا، تو پھر نکاح جدید کا حق حاصل ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی، تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کا حق بھی نہیں ہے اور نکاح جدید بھی نہیں کر سکتا، پھر یہ قانون نافذ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری طلاق کے بعد عدت گزرے گی، یہ پہلے شوہر کے پاس اب نہیں آ سکتی، صرف ایک صورت میں، وہ شوہر جو دوسرا ہے اس نے نکاح کیا اس کے ساتھ اور وہ فوت ہو گیا، یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، پھر وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، وگرنہ کوئی صورت نہیں۔ اور اس موقع پر ایک مسئلہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں دی جائیں ایک ہی مجلس کے اندر، تو کتاب و سنت کی روشنی میں وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتين من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کا یہ رجحان دیکھا کہ لوگ طلاق کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، انہوں نے تعزیری حکم نافذ کیا کہ اب جو کہے گا کہ 3 طلاقیں، میں اس کی 3 ہی کاؤنٹ کروں گا۔ لیکن محدثین اور علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعزیری حکم دیا تھا، اصل حکم وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا اور حضرت عمر کا فتویٰ تھا، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آ جائے تو اس کے مقابلے میں پھر کسی اور کی بات، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مجلس کے اندر اگر ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد معاشرے کے اندر یا ہم جو سنتے ہیں حلالے کا طریقہ جو مروج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ڈرایا اور اس کی بڑی مذمت کی۔ آپ نے فرمایا عن عقبہ ابن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں آپ کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پوچھا کیوں نہیں حضور، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا هو المحلل، یہ حلالہ کرنے والا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کی صورت کیا ہے جس پر لعنت کی گئی؟ آج ایک شوہر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں، یہ نا ہمارا تو باقی سٹیپ تو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی بات پہ غصہ آیا تو فوراً طلاق 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 کے الفاظ، وہ طلاق دے دیتا ہے۔
3 طلاقیں دے دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے، تو اس فتویٰ لیتا ہے، کہتے ہیں جی یہ طلاقیں مکمل ہو گئی۔ اب کیسے وہ بیوی دوبارہ اس کے نکاح میں آئے؟ تو اس کی عارضی طور پر 1 ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، پھر دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جائے۔ تو یہ صورت ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت کی کتنی مخالفت ہے۔ پہلے نمبر پر جب پہلی طلاق ہوئی شوہر سے، عدت نہیں گزاری گئی، عدت کے اندر نکاح کر دیا گیا، جبکہ عدت گزارنا واجب ہے۔ پھر دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا، عدت تو 3 حیض ہے نا، دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا اور 2 دن بعد پھر اس سے طلاق لے لی، اور پہلے کے ساتھ کر لیا، پھر اس سے عدت نہیں گزاری۔ تو یہ شریعت کی اتنی مخالفت اور خلاف ورزیوں کی وجہ سے کہا گیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اس لیے طلاق یہ شریعت کا بہترین نظام ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ یہ مجبوری کے وقت استعمال کیا جائے، مسئلے کے حل کے لیے جب کوئی اور حل نہ نکلے، یہ ابتدائی سٹیپ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو بہانہ بنایا جاتا ہے جی غصے میں طلاق دے دی، تو طلاق سارے غصے میں ہی دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں محبت اور پیار سے تو کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا، یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے بعد میں۔ وگرنہ بتائیے کبھی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا تم میری بڑی خدمت گزار ہو، بڑا اچھا کھانا پکاتی ہو، میرے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتی ہو، اور تم میرے والدین کی بھی بڑی خدمت کرتی ہو، اس آپ کی خدمت کی وجہ سے میں آپ کو فارغ کرتا ہوں، کسی نے اپنی بیوی سے کہا ہو؟ کبھی کہا کسی نے؟ طلاق تو ہوتی غصے میں ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حق دیا ہے، اس کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس کے حل پر بھی غور کرنا چاہیے، اور گھروں کو بربادی سے بچانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں چغلی اور غیبت اور نمیمت کے ذریعے، ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کے ذریعے لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لا يدخل الجنت النمام، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، یہ طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے جن لوگوں کا معاشرے کے اندر اہم کردار ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ کہ معاشرے کے تمام افراد بحیثیت مسلمان ان کو دین اور شریعت کے احکام سیکھنے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا اقدام ہے۔ کسی کی بیوی کو طلاق، کسی کی بیٹی کو طلاق جیسا بدنما داغ اس کے چہرے پہ لگا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان اللہ سے ڈرے کہ کہیں وہ کسی پر ظلم نہ کر بیٹھے۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ سوچے کہ میرا یہ اقدام کرنے سے گھر اجڑ جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، طلاق دے دی تو رشتے بڑھے، پھر ساری عمر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، جو پہلا گھر نہیں چلا سکا دوسرا کیسے چلائے گا؟ اور اسی طرح انسان دیکھے کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، میری اولاد کا مستقبل خراب ہو جائے گا، طلاق دینے سے پہلے یہ ان امور کو سوچے، اور پھر معاشرے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں، صلح کے لیے کوشش کریں۔ صلح کروانا بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ علماء اپنا کردار ادا کریں کہ وہ لوگوں کو معاشرے میں طلاق کے مفاسد اور نقصانات سے آگاہ کریں اور اس کی شرعی حیثیت اور شرعی طریقہ بتلائیں تاکہ گھر اجڑنے سے بچ سکیں۔ والدین اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش کریں اور ان کے گھر کو بسانے کے لیے وہ اقدام کریں، تو اس طرح طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان یہ معاشرے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ جو غلط قسم کے ڈرامے ہیں جن کے اندر طلاق
طلاق کے جو استعمال کیا جاتا ہے، اور نوجوان بھی جو ان ڈراموں کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح چلتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ تو ایسے ڈراموں پر، ایسی چیزوں پر اپنی اولاد کے سامنے اپنے گھروں میں پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر